الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين۔ سامعین محترم، جیسا کہ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ ہر عمل کے لیے نیت کا خالص ہونا انتہائی ضروری ہے۔ عمل کی قبولیت کے لیے یہ شرط ہے کہ اس عمل کو کرتے ہوئے آپ کی نیت، آپ کا مقصد، مطلوب و مقصود خالصتاً اللہ رب العالمین کی رضا ہو۔ اور محدثین اسلاف اس حوالے سے اس قدر حساس تھے کہ میں اور آپ اگر ان کے واقعات کو پڑھیں تو انسان دھنگ رہ جاتا ہے۔ یزید بن ابی حبیب رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے محدث تھے۔ ان کے پاس حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی وہ تشریف لائے اور ایک حدیث کے علم کے لیے تشریف لائے۔ ان کو ایک حدیث کا علم چاہیے تھا، اس کے لیے وہ یزید بن ابی حبیب کے پاس آئے۔ جب ان کے پاس آئے تو آ کے ان سے عرض کی، حدثنی، مجھے حدیث بیان کیجیے۔ یزید بن ابی حبیب خاموش ہیں۔ اب حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ نے اصرار کیا کہ میں آپ کے پاس حدیث کے علم کے لیے آیا ہوں، مجھے حدیث بیان کیجیے۔ تو حضرت یزید بن ابی حبیب بیان کرنے لگے کہ لا حتی تجیء النیہ، نہیں، اس وقت تک حدیث بیان نہیں کروں گا جب تک نیت ٹھیک نہ ہو جائے۔ تو پوچھا حضرت سفیان ثوری نے، کیا مطلب، کیا معنی کہ نیت ٹھیک نہ ہو جائے؟ فرمایا، جب آپ میرے پاس آئے تو شیطان نے جو ہے وہ ذہن کے اندر ایک وسوسہ ڈال دیا، ایک حملہ کر دیا نیت کے حوالے سے۔ شیطان نے ذہن کے اندر یہ بات ڈال دی کہ سفیان ثوری جیسا محدث آپ کے پاس حدیث کے لیے آیا ہے، اب اگر اس نیت کے ساتھ اس حالت میں حدیث بیان کروں گا تو کل قیامت کے دن یہ حدیث، یہ علم میرے خلاف جو ہے وہ حجت بن جائے گا۔ یعنی اس قدر نیت کے معاملے میں محدثین جو ہے وہ حساس تھے کہ کسی کو ایک حدیث دیتے ہوئے بھی یہ سوچ لیتے تھے کہ اگر اس کے اندر نیت خالص نہ ہوئی تو کہیں یہ بات، یہ علم، میری یہ اصلاحی گفتگو میرے خلاف وبال جان نہ بن جائے کل قیامت کے دن، خلاف حجت نہ بن جائے کل قیامت کے دن۔ اس لیے مجھے آپ کو بڑی اشد ضرورت ہے کہ ہر عمل سے پہلے ہمیں اپنی نیت کو خالص کر لینا چاہیے۔ اس لیے قرآن نے کہا، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ لوگوں کو حکم ہی یہ دیا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت خالصتاً اس کی رضا کے لیے کی جائے۔ اللہ ہمیں اپنی نیتوں کو اعمال کے لیے درست کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزاء۔ اقول قولی ھذا وما علی الا